بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عمران خان نے گھر پر کنٹینرز منگوا لیے، پولیس سیکیورٹی مکمل واپس لے لی گئی۔ اسرائیل بند گلی میں پہنچ گیا، اسرائیل کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کرنے کی سوچ۔ امریکہ کے مشہور سرمایہ داروں کے نزدیک امریکی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی۔ امریکی ڈرون کی تباہی کے بعد جرمن اور برطانوی فائٹرز نے روسی طیارے گھیر لیے۔ اسرائیل کی 93% عمارتیں 2 بڑے زلزلوں کی وجہ سے گر جائیں گی، اسرائیلی ماہرین۔ مودی بڑکے مارتے رہے لیکن پاکستان نے بھارت کو گھر میں گھس کر مارا، کانگریس۔ اگر میری بات نہ مانی تو میں فرانس کی پارلیمنٹ تحلیل کر دوں گا، میکرون کی دھمکی۔ سوڈان میں رمضان المبارک میں روزے افطار کرنے کی حیرت انگیز رسومات۔ پاکستان کے اس انوکھے خاندان میں ہر شخص ایک ہی تاریخ کو کیسے پیدا ہو گیا؟ آنکھوں کو کسی ماسک سے ڈھانپ کر سوئیں اور دماغی جدوی فوائد حاصل کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میری جماعت قانون کی حکمرانی کے اصول پر قائم کی گئی اور ہم اپنے اس عزم اور عہد پر پوری استقامت سے کاربند رہیں گے۔ پاکستان کی ترقی، مفادات اور جمہوریت کے لیے میں کسی قربانی سے گریز نہیں کروں گا، اس ضمن میں کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس جانب میں ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں میں موجود تڑپ ہی تو ہے جس کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ ایک روز میری قوم کو اس سے آشنا کر دے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے نہایت ہی ٹھوس موقف اپنانے پر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں۔ یکجہتی کے اظہار کے لیے زمان پار تک پیدل مارچ کرنے والے وکلاء کا بھی میں نہایت ہی مشکور ہوں۔ دوسری طرف عمران خان کی پولیس سیکیورٹی مکمل طور پر واپس لے لی گئی ہے، جس کے بعد سیکیورٹی رسک بڑھ گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عمران خان نے رہائش گاہ پر کنٹینرز منگوا لیے ہیں۔ کنٹینرز گیٹ نمبر 1 پر لگائے جائیں گے تاکہ اندر جانے والے لوگوں کو خود چیک کیا جا سکے۔ یاد رہے دوستو کہ ابھی تک تحریک انصاف کے کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک میں موجود ہے۔ تیسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، ان کی گرفتاری سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی ان کی گرفتاری کا انتخابات میں تاخیر سے کوئی تعلق ہے۔ عمران خان قانون سے تعاون کرنے کی بجائے مسلسل قانون شکنی کر رہا ہے۔ پولیس صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا رہی ہے اور انہیں گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا ہے۔ پولیس پر پیٹرول بموں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ پولیس اسلحہ کے بغیر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک میں موجود ہے۔ عمران خان کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی خطرات ہیں اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان پاکستان میں خانہ جنگی، سول وار اور افراتفری چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو تشدد کے لیے بھڑکا رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پولیس جب عمران خان کو گرفتار کرنے آتی ہے تو وہ خواتین اور بچوں کو پولیس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ تمام ماہرین ایک ہی رائے پر متفق ہیں کہ اسرائیل آج ایک سیاسی تعطل کا شکار ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئی ہے کہ جب اس سے پہلے میڈیا نے ایک تجزیاتی رپورٹ میں اسرائیل کا شیرازہ بکھنے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میڈیا نے اپنی رپورٹ میں سوال کیا ہے کہ کیا اسرائیل میں خلا کا حجم مختلف جماعتوں کی اس صلاحیت سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ اسے ختم کر سکیں؟
کیا ہمیں اتحاد کی کوشش کرنے کی بجائے تقسیم کی طرف بڑھنا چاہیے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن پر اسرائیل کے بہت سے سابق اعلیٰ عہدیدار غور کر رہے ہیں۔ اور آیا انہیں ایک فیڈریشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یا اسرائیل کو مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دینا چاہیے؟ اگرچہ ماہرین ابھی تک اپنی رپورٹ کے نتائج عوام کے سامنے پیش کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن وہ اسرائیل کے موجودہ ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے ممکنہ آپشنز کے بارے میں عوامی بات چیت کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سب ایک ہی رائے پر متفق ہیں کہ اسرائیل آج ایک سیاسی تعطل کا شکار ہے۔ امریکہ کے مشہور سرمایہ دار کینن گریفن نے کہا ہے کہ امریکی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ امریکی اقتصاد کو سرمایہ دارانہ نظام کا نمونہ ہونا تھا، لیکن اب وہ ہماری نظروں کے سامنے وہی نمونہ تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے امریکی حکومت کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی جس کے تحت سلیکون ویلی بینکوں میں کھاتہ کھولنے والوں کی ڈوبی ہوئی رقم کا ازالہ کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں وہ اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جن میں $2.5 لاکھ سے زیادہ رقم موجود ہے اور اس رقم کا بیمہ بھی نہیں کیا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ سلیکون ویلی اور سگنیچر بینکوں کے دیوالیہ ہونے کے بعد ان بینکوں کی تمام دولت کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ سگنیچر بینک کی مالیت $110 ارب اور اس کے کھاتوں میں $88 ارب موجود تھے، لیکن گزشتہ چند دنوں کے دوران اس بینک سے سرمایہ نکلنے کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ ادھر امریکی سینٹرل بینک پر غلط پالیسیوں کے نتیجے میں دباؤ بڑھ رہا ہے اور اعلان کے مطابق نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے $2.5 ارب کے قریب بانڈز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی مرکزی بینک کے ان غلط فیصلوں کے نتیجے میں عام کھاتہ داروں کے علاوہ بڑے سرمایہ کار بھی سگنیچر اور سلیکون ویلی بینک سے اپنا سرمایہ نکالنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ برطانیہ اور جرمنی کے لڑاکا طیاروں نے ان 2 روسی طیاروں کو روک لیا جو ایسٹونیا کے قریب پرواز کر رہے تھے۔ یہ طیارے ایسٹونیا کے حکام سے رابطہ کیے بغیر نیٹو کی فضائی حدود تک پہنچ گئے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب برطانیہ اور جرمنی نے نیٹو معاہدے کے ایک حصے کے طور پر مشترکہ فضائی مداخلت کی ہو۔ برطانیہ کی مسلح افواج کے سیکرٹری نے کہا کہ نیٹو بدستور ہماری اجتماعی سلامتی کی بنیاد بنا رہا ہے۔ بالٹکس میں برطانیہ اور جرمنی کی یہ مشترکہ تعیناتی ہماری مشترکہ طاقت کا مظہر اور نیٹو کی سرحدوں کو کسی بھی ممکنہ خطرے کو چیلنج کرنے کے ہمارے اجتماعی عزم کا اظہار بھی تھی۔ یہ واقعہ دوستو بحر اسود کے اوپر امریکی ڈرون کو مار گرانے کے چند گھنٹے بعد پیش آیا ہے، جس میں 2 جیٹ طیاروں نے ڈرون کو پہلے کئی منٹ تک ہراساں کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ حادثے کے وقت ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کی کارروائیاں کر رہا تھا۔ سینئر اسرائیلی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس خطے میں بڑا زلزلہ آنے کا امکان ہے، تاہم دوسری طرف حکومت اور مقامی حکام اس متوقع بڑے زلزلے کے حوالے سے تیاری میں ابھی تک ناکام ہیں۔ یہ زلزلہ اس قدر شدید اور ہولناک ہو سکتا ہے کہ اس سے 93% عمارتیں ختم یا منہدم ہو سکتی ہیں۔ ان عمارتوں کے تحفظ کے لیے ایسے شہروں میں فوری مداخلت کی ضرورت ہے جہاں زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ یہ اعداد و شمار 93% عمارتوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کا ماضی میں گرنے کے امکان کے طور پر حوالہ دیا گیا تھا۔ اسرائیلی ماہرین نے نشاندہی کی ہے کہ اسرائیل شامی افریقی حصے کے قریب واقع ہے اور اس وجہ سے ہر سال یہاں بڑے زلزلے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جنوبی لبنان اور جنوبی بحر مردار کے درمیانی علاقے میں اگلے 50 سالوں کے دوران شدید زلزلہ آئے گا۔ انہوں نے حکومت سے تیزی سے کام کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ راجستھان میں کانگریس رہنما سکھجندر سنگھ رنداوا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ راجستھان کے شہر جے پور میں اجتماع سے خطاب میں کانگریسی رہنما نے کہا، بلکہ سوال اٹھایا کہ 4 سال گزر جانے کے باوجود پلوامہ کی انکوائری رپورٹ کیوں سامنے نہیں آئی۔
سکھجندر سنگھ رنداوا نے کہا کہ اس واقعہ کے 2 مہینے بعد ہی اپریل 2019 میں ہونے والے انتخابات میں مودی نے اسی حملے کی بنیاد پر ہندو ووٹرز کی ہمدردی سمیٹی اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی۔ کانگریس کے رہنما نے مزید کہا کہ مودی جی نے کہا تھا کہ گھر میں گھس کر ماریں گے، لیکن الٹا پاکستان نے گھر میں گھس کر مار دیا۔ مودی ہندوستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے، اگر اقتدار میں رہا تو ہندوستان ختم ہو جائے گا۔ مودی کے ہوتے ہوئے ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔ مودی خاص طور پر اڈانی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہندوستان کو تباہ کرنے کے لیے لایا ہے۔ فرانس کے صدر میکرون نے دھمکی دی ہے کہ پینشن اصلاحات کے بل کی منظوری نہیں دی گئی تو وہ پارلیمنٹ تحلیل کر دیں گے۔ اگر اس متنازع بل پر ووٹنگ نہیں کروائی گئی تو وہ ایوان کی تحلیل کا فرمان جاری کر دیں گے۔ اس بل میں شامل سب سے اہم نکتہ ریٹائرمنٹ کے لیے عمر کو 62 سال سے بڑھا کر 64 برس کیے جانے کا مسئلہ ہے، جس پر شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانسیسی یونینز نے ان تمام اصلاحات پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا ہے اور ان کی جانب سے اب تک 12 احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا چکے ہیں۔ فرانس کی موجودہ صورتحال اس متنازع بل کی بنا پر میکرون حکومت کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے اور یہ صورتحال حکومت کے زوال کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ سوڈان میں رمضان المبارک کے موقع پر کئی عجیب و غریب عادات اور رسومات مشہور ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر ایک عجیب رسم مسافروں کا راستہ روکنے کی ہے۔ روزہ دار مسافروں اور شاہراہوں کے دور دراز حصوں سے گزرنے والوں کے سامنے افطار کے قریب سڑک بند کر دیتے ہیں تاکہ انہیں اپنے ساتھ روزہ افطار کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ قومی سڑکوں سے ملحقہ علاقوں کے مکین عموماً غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے سڑکوں پر پہنچ جاتے ہیں اور سڑک کے آر پار کھڑے ہو جاتے ہیں اور راہگیروں کو مختلف طریقوں سے اپنے ساتھ افطاری پر مجبور کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بھی روزداروں کی گاڑیوں کو روکتے ہیں، شاہراہوں پر گاڑیوں کے سامنے آنے کے خطرات کی پرواہ نہیں کرتے، مسافروں کو روکنے پر مجبور کرتے ہیں اور رمضان کے افطار دسترخوان پر شامل کرتے ہیں۔ کچھ مہمان کی تکریم کے لیے اپنے گدے سڑک کے قریب پھیلا کر روزہ داروں کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر مسافر کسی ایک سے جانے کی اجازت لے لے تو اگلے چند قدم پر کوئی دوسرا انہیں روک لیتا ہے۔ لاڑکانہ کے خاندان کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا ہے، جس کے باعث ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ان کے اس خاندان کا ہر ایک فرد ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوا، جو کہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ لاڑکانہ صدیقی کالونی کے رہائشی امیر علی، ان کی بیوی اور 7 بچوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے، جن میں 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے شامل ہیں۔ امیر علی کی فیملی میں کل 9 افراد موجود ہیں اور سب کی تاریخ پیدائش 1 اگست ہے۔ اس خاندان کا نام اسی کارنامے کی وجہ سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس خاندان کے سربراہ امیر علی کی شادی بھی 1 اگست کو ہوئی تھی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں بھی جڑواں ہیں۔ پیشے کے اعتبار سے امیر علی ایک اسکول ٹیچر ہیں۔ برطانوی سائنسدانوں نے 2 مختلف تجربات سے ثابت کیا ہے کہ رات کے وقت آنکھوں کو کسی ماسک سے ڈھانپ کر سونے سے دماغی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوابگاہ میں ہلکی سی روشنی بھی دماغ کو متاثر کرتی ہے اور اسے روک کر یادداشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے اٹلی اور امریکی سائنسدانوں کی اس تحقیق کی بھی تصدیق ہو جاتی ہے جو پہلے ہی کہتے رہے ہیں کہ نیند کے دوران ہر قسم کی روشنی کو روکنے یا کمرے میں مکمل تاریکی سے دماغی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ جنرل سلیپ میگزین میں شائع رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آنکھوں پر ماسک پہننے سے اگلے روز آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ چست رہتے ہیں اور اس سے حافظہ بھی بہتر رہتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔